دولت دنیا سے محروم اور دولت ایمان سے مالا مال یہ خاتون اپنے پھولوں جیسے خوبصورت اور کبوتروں کی طرح بھولے بھالے معصوم بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس دور کے مغرور سرکش بادشاہ کے محل میں مزدوری کرنے جاتی اور دن بھر کام کر کے شام کو واپس لوٹتی، معصوم بچوں کو کھانا کھلاتی اور اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتی، صبح سویرے بچوں کو ناشتہ تیار کر کے کھلا دیتی اور محل میں جا کر اپنے ذمے لگائے گئے کام سر انجام دینے لگتی۔ چونکہ یہ خاتون نہایت پاک باز اور دانش مند تھی، اس لیے عرصہ دراز سے شاہی محل میں تعینات رہی اور اپنے امور خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی رہی۔ ان دنوں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون مصر کے درمیان مقابلہ زوروں پر تھا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی حیرت انگیز کامیابیوں نے اس کے حواریوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ چونکہ اس متکبر ظالم کے پاس اقتدار تھا فرعون مصر، اس لیے جب کبھی سنتا کہ اس کی قوم کے کسی باشندے نے ایمان قبول کر لیا ہے تو وہ اسے خوفناک سزائیں دیتا، کسی کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا اور کسی کو لکڑی کے تختے پر لٹا کر اس کے ہاتھوں پر پاؤں پر میخیں ٹھوک کر سر عام لٹکا دیا جاتا۔ اس کے اس طرح کے مظالم کے دورانیے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کے محل میں بھی پہنچ گئی تھی۔ اس کا خازن ایک خادمہ اور بی بی آسیہ بھی ایمان قبول کر چکی تھی۔ وہ جب کبھی سنتی کہ سیدنا موسیٰ غالب رہے ہیں اور فرعون زچ ہو گیا ہے تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی اور اپنے ایمان کا اظہار نہ کرتی، مبادا کہ فرعون کو بھنک نہ پڑ جائے اور وہ انہیں عذاب کی چکی میں پیس ڈالے۔ ایک روز وہ فرعون کی نوجوان اور نازک مزاج بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اسے اٹھاتے وقت بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ جب فرعون کی نازک مزاج اور شوخ طرار بیٹی نے یہ کلمہ سنا تو چونک پڑی اور پوچھا، یہ اللہ کون ہے جو میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا رب ہے؟ مومنہ نے جواب دیا، وہ کہنے لگی، کیا میرا باپ سارے لوگوں کا رب نہیں ہے؟ جی نہیں، بلکہ لوگوں کا رب تو وہ ہے جو مجھے، تجھے اور تیرے باپ کو روزی دیتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب سمجھتی ہے؟ جی ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہی ہے۔ یہ سن کر فرعون کی لڑکی سیخ پا ہو گئی اور اس نے اپنے باپ کو اطلاع کر دی۔ فرعون جو اس ایمان کا مقابلہ محل سے باہر کر رہا تھا، جب اسے اطلاع ملی کہ موسیٰ کی دعوت تو میرے محل میں داخل ہونے لگی ہے اور میرا کھانے والا بھی اس کی دعوت پر ایمان قبول کر رہا ہے، تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اس بات کا سخت نوٹس لیا اور اپنی خادمہ کو برسر دربار بلا کر جواب طلبی کی۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو میرے سوا بھی کسی کو رب مانتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلند و بزرگ و برتر ہے۔ وہ ظالم یہ سن کر بگڑ گیا اور آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کو حکم دینے لگا کہ تانبے والی ایک دیگ کو گرم کر اور جب وہ آگ جیسی ہو جائے تو مجھے اطلاع کر۔ اس کے بعد فرعون نے اس بی بی کو بلایا اور دھمکی دی کہ اگر تو نے میری خدائی تسلیم نہ کی اور اس بات پر قائم رہی جو موسیٰ کہتا ہے تو میں تیرے سامنے تیرے بچوں کو اس دیگ میں پھینکواؤں گا اور آخر میں تجھے بھی نظر آتش کر دوں گا۔ فرعون العین نے جب اس مومنہ خاتون کو بچوں کے جلا ڈالنے کی دھمکی دی تو اس نے کمال استقامت کا مظاہرہ کیا اور نہایت اطمینان و سکون سے جواب دیا اور کہا کہ میں تو اس حقیقت پر ایمان رکھتی ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ اگر تو اس کے پاداش میں مجھے اور میرے بچوں کو مار ڈالے گا تو میں صبر کروں گی۔ چنانچہ اس ظالم نے جب دیکھا کہ دیگ گرم ہو کر آگ کی طرح دہکنے لگی ہے تو اس نے اس کے بچوں کو پکڑا اور اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب بھی وقت ہے، موسیٰ کے دین سے پھر جا اور بچوں کے ساتھ زندگی گزار۔ لیکن یہ خاتون نہ تو بچوں کے بغیر رہ سکتی تھی اور نہ ایمان کے بغیر، چنانچہ اس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی جان کی قربانی دینے کا عزم کر لیا اور کہا، کوئی بات نہیں، تو جلانا چاہتا ہے تو جلا دے، اس ذات پاک پر تو ہماری جان بھی قربان ہے۔ البتہ اس نے اتنی درخواست کی کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفنایا جائے۔ فرعون نے کہا، ٹھیک ہے، تو نے عرصے دراز تک ہماری خدمت کی ہے، اس کے صلے میں ہم تیری درخواست منظور کرتے ہیں۔ اس کے بعد لعین نے اس کے بچوں کو دہکتی ہوئی دیگ میں پھینکوا دیا۔ آن کی آن میں ان کی معصوم ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ فرعون انتظار کرنے لگا کہ اب یہ خاتون میرے پاؤں پکڑ کر منت سماجت کرے گی، لیکن اس اللہ کی بندی نے اس جا نگاہ صدمے کو نہایت استقلال سے برداشت کیا اور صبر و شکیب کا مجسمہ بنی رہی۔ پھر اس نے دوسرا بچہ بھی پھینکوا دیا، لیکن یہ حرف اف تک نہ زبان پر لائی اور ایمان پر قائم رہی۔ اس کے بعد فرعون نے تیسرا بچہ پھینکوا دیا، وہ بھی آن کی آن میں جل گیا اور اس کی ہڈیاں صاف نظر آنے لگیں۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتی تو اس کی آتش غضب بھڑکی اور چوتھا بچہ بھی دیگ میں پھینکوا دیا۔ سب سے آخر میں چھوٹے بچے کی باری آئی اور اس وقت اپنی ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اس کی گود سے چھینا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دیگ تک لے جانے لگے تو ماں کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی اور قریب تھا کہ وہ دیوانی ہو جاتی، لیکن بچے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ بولا،
امی جان صبر کرو، حق تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینا افضل نیکی ہے۔ اسے صبر آ گیا۔ آخر میں اسے بلا کر کہا گیا، اب تو تیری عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میری عقل ٹھکانے پر ہی ہے اور میں اسی بات پر ثابت قدم ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون یہ جواب سن کر مزید بگڑ گیا اور اسے بھی بچوں کے ساتھ پھینکنے کا حکم دیا۔ جب اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا تو فرعون کی بیوی آسیہ نے بھی ایمان کا اظہار کر دیا۔ اسے اس سے زیادہ المناک مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے بھی سولی پر چڑھا دیا گیا اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھوک دی گئیں اور اسے تختے سمیت دھوپ میں لٹکا دیا گیا۔ وہ بیچاری کئی دنوں تک سسک کر اللہ کو پیاری ہو گئی، لیکن آخری دم تک ایمان پر قائم رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا اور جنت میں اپنے پاس انہیں جگہ عطا فرمائی۔